अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं अल-फलाह एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम आपके हज़रात के साथ आते हैं हमेशा कुछ ना कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, कुछ ज़रूरी बातों पर, कुछ ज़रूरी निगहदाश्त या दहानी बातों पर। ऐसे ही मैं आज कुछ गुज़ारिशात के साथ ईद उल अज़हा के मौके पे आप हज़रात के बीच आया हूँ। यूँ तो ईद उल अज़हा कुर्बानी का जैसे ही हम नाम सुनते हैं, ईद उल अज़हा का हम नाम सुनते हैं, हमारे ज़हनों में आ जाती है कि हमें जानवर को कुर्बान करना है। कुर्बानी के मकासद, कुर्बानी किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें, कुर्बानी किसकी सुन्नत है, ये हम याद नहीं रखते और ये सारी चीज़ें हमको मतलब नहीं है, हम भूल जाते। कुर्बानी मतलब हमारे ईद उल अज़हा का जैसे ही नाम ज़हन में आता, हमारे ज़हन में आता है कि हमको जानवर लाके ज़ुबह करना है। बहुत अच्छी बात है, ज़ुबह करना भी चाहिए। ये किसकी सुन्नत है? सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। एक बाप अपने बेटे को ख्वाब में ज़ुबह कर रहा, ये अल्लाह ने ख्वाब के ज़रिए बताया। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जन्नत से दुम्बा ले जाकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बाजू करना और दुम्बे को ज़ुबह कराना, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अलगर्ज़ जो गुजारिशात और जिन मकसद के तहत मैं आप हज़रात के बीच आया हूँ, तो वो असल में ये है कि जैसा आप जानते हैं 7 जून को ईद उल अज़हा है, ठीक है। 7 जून को ईद उल अज़हा है। 6 जून यानी नारफे का दिन होगा। फिर 5 को जो है सो 8 जिलहज्जा होगा। 4 को 7, कल 6 जिलहज्जा है। कल 6 जिलहिज्जा की तारीख़ है। तो जिलहिज्जा के करने वाले अय्याम में एक काम ये भी है कि कसरत से तकबीर तशरीक़ का पढ़ना है और इबादतों का अहतमाम करना है, नमाज़ों का अहतमाम करना है, रोज़ों का अहतमाम करना है, खूब से खूब दुआएं करनी है। और ये भी कहा जाता है कि बच्चों के हक़ में ज़्यादातर दुआएं करनी है। ये सारी चीज़ें सही हैं। मैं सबसे पहले आना चाहूँगा, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं, जैसे कि आज 2 जून है, 7 जून को ईद है, 3, 4, 5, 6, 7, 5 दिन है। तो हम अपने घरों के पास जानवर ईद उल अज़हा के जो जानवर होते हैं, हम उनको अपने घर पर लेकर तो आ जाते हैं, उनका अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके रहने की जगह का हम ख्याल रखते हैं। साफ़ सफाई भी हम उनकी जगह की कर देते हैं। मगर क्या साफ़ सफाई जानवर की जगह की हद तक ही करना है? उसकी जो भी गलाज़त वगैरह रहती, उसको कूड़ेदान में क्या हम डंप कर रहे हैं? क्या डंप यार्ड, जहाँ अब मैं शहर हैदराबाद में हूँ, तेलंगाना स्टेट में हूँ, हमारी तेलंगाना हुकूमत भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जगहों पर, काफ़ी ज़्यादा जगहों पर, ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा के मौके पे डंप यार्ड्स लगाते हैं, ताकि जानवर का जो भी वेस्टेज हो, घास वगैरह का जो भी कचरा हो, एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से, ज़िम्मेदार नागरिक की हैसियत से हम वो सारा कचरा ले जाके वहाँ डंप करें, ना कि घर के बाहर, ना कि रोड पे, ना कोई गेट की खुफल बंद है, 15 दिन से गेट बंद है, दरवाज़ा बंद है, तो वो दरवाजे के सामने डाल दिए। ऐसा हमको करना चाहिए क्या? क्या ये एक ज़िम्मेदार नागरिक और ज़िम्मेदार शहरी की निशानी है? नहीं। थोड़ा सा मैं आप हजरात को ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात भी याद दिला दूं, वो हदीस भी याद दिला दूं, जो हम बचपन, छोटे थे नहीं, बच्चे थे जब से लेके बूढ़े होने को आ गए, बालन चले गए, अब भी हम बोलते, याद करते, वो हदीस को पढ़ाते, पढ़ते, सुनते। अत्तहुरु शतरुल ईमान, पाकी आधा ईमान है, पाकी आधा ईमान है। तो क्या हम इस चीज को बरकरार रखें? क्या हम इस चीज को बरकरार रखें? नहीं रखें। फिर ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो हम अदा कर रहे हैं, मगर क्या हम इस चीज़ को बरकरार रखें? ईद से पहले जो सफाई का ख्याल हमको रखना है, अतराफ व अकनाफ अपने घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, क्या हम वो रख रहे हैं? हम जानवर लेके आ रहे हैं, बड़े शान और शौकत से जानवर को पूरे इलाके में हम दौड़ा रहे हैं, बता रहे हैं, शान बता रहे हैं।
پھر یہ بھی کر کے بتاؤ نا بھائی، صفائی اور ستھرائی کا بھی خیال رکھ کے بتاؤ. وہ ہم کو نہیں آتا. ہم جھاڑو سے مار کے اس کو ایک جگہ کر دیتے، بیچ میں ڈھکل دیتے، نہیں تو روڈ کے کنارے کر دیتے. صبح میں آتے نا GHMC والے وہ لوگ اٹھا لیتے. یہ ہم بولتے. تو ان کو اٹھانے کے واسطے بھی آپ کور میں ڈال کے رکھے، کالے کور میں، جو کہ گندگی کسی کو دکھے نہیں، اٹھانے والے کو کراہیت محسوس نہیں ہونا. کیا آپ رکھے؟ نہیں رکھے. آپ تو کھلا رکھے. اچانک بارش آ گئی تو وہ گندگی پورا پانی میں بہہ کے چلے جاتی. آپ کسی کے گھر جائیں یا آپ کے راستے میں اگر گندگی آئے تو آپ کیا اس پہ سے چل کے جانا پسند کریں گے؟ آپ کو کراہیت محسوس نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی آپ کو کراہیت محسوس؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. تو خدا را عید الاضحیٰ سے پہلے بھی اور عید الاضحیٰ کے دن بھی اور عید الاضحیٰ کے بعد بھی الغرض روزمرہ کی زندگی کے شعبے میں ہمیں الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے. اس موقع پہ، عید الاضحیٰ کے موقع پہ خاص طور پہ یہ کہنا ہے، اللہ 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 اللہ، عید الاضحیٰ کا دن ہمارا بڑا دیکھنے کا رہتا. جانور گھر کے اندر ذبح ہو رہا یا گھر کے باہر ذبح ہو رہا، چاہے بڑا جانور ہو یا چھوٹا جانور ہو، سمجھ میں نہیں آتا. گیٹ کے پاس ہم ذبح کرتے پہلے پانی ڈال کے خون کو باہر بہا دیتے. کیوں بھائی؟ ہمارے گھر میں موری نہیں ہے؟ نہیں بھائی، موریاں جام ہو جاتے، نالیاں جام ہو جاتے، آپ رستے جام کر کے لوگوں کو جو ہے سو تکلیف دے رہے سو وہ اچھی چیز ہے نہیں. آپ کو یہ بولنا کیا بیوقوف انسان ہے، دیکھو خون باہر بہا کے رستہ گندا کر رہے ہیں. عید کے دن بھی آپ کسی سے کچھ سننا چاہ رہے ہیں، یا آپ اپنی عید صحت مند، خوش آوانی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ نہیں منانا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں کو تکلیف دے کے، لوگوں کی آہوزاری میں اپنے آپ کو شامل کر کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عید ایسے ہو، تو بے شک لوگوں کی دعاؤں کی بجائے لوگوں کی آہوزاری میں لوگ آہوزاری کر کے آپ کو یاد کریں، بڑا تکلیف دیا بھائی عید کے دن گندگی پھیلا کے، بڑا تکلیف دیا بھائی عید سے پہلے جانور کو گھر کے باہر بن کے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ایسے کر کے یاد کریں، نہ کہ دعا میں ہاتھ اٹھا کے یاد کریں، تو بلکہ بالکل کریں. لوگوں کے دل میں رہیں گے تو دعاؤں میں رہیں گے، لوگوں کی زبان پہ رہیں گے تو بد دعاؤں میں رہیں گے. یہ فیصلہ آپ کا ہے. صفائی اور ستھرائی کا خیال ہم کو رکھنا ہے. عید الاضحیٰ کے دن خاص طور پہ جانور جب ذبح کرے تو گھر کی جو بڑی موہری ہے قبلہ رخ کر کے کنارے پہ وہاں ذبح کریں اور وہاں سے خون کو موہری میں بہائیں، نہ کہ گھر کے باہر. پانی کا خوب استعمال کریں، گھر کے باہر گندگی کو بہانے کے لیے نہیں، گھر کی گندگی کو موہری میں پہنچانے کے لیے. گھر کے باہر آج باہر چلے گیا نا، ہو گیا، چھوڑ دو، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. مگر میرے بھائی وہ آتے نہیں 200-250 گرام کے پوٹلیاں پکڑ لے کے، بیٹی کے گھر والے جو سو سسرال کو آ رہے، داماد کے گھر کو بکرے کی ران پکڑ کے تھیلی میں لے کے آتے نہیں، گوشت کے پوٹلیاں آپ کے گھر کو آ رہے نا، وہ اینیہاں گندگی چل کے پھر کس کے گھر کو آ رہی؟ گھر کس کے؟ دوسروں کے گھر کو جا رہی نا، آپ کے گھر کو آ رہی. آپ کے گھر سے نکلی گندگی آ رہی کدھر؟ پھر آپ کے گھر کو آ رہی، آپ کے گھر تک چل لیتے آ رہی، آپ لے کے آ رہے ہیں اس کو واپس. وہی تھوڑا سا ہم عقل مندی اور توانائی کے ساتھ اگر کام کرتے تو وہ گندگی جو ہے سو گٹر میں بہ کر چلے جاتی تھی. کیا ہم نے ایسا سوچا؟ نہیں. اس لیے میری ادبن گزارش ہے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث شریفہ بتائی تھی، الطہور شطر الایمان، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے عید الاضحیٰ کے دن خاص طور پہ صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھے. اور عید سے پہلے جو لوگ جانور لا کے گھر کے باہر باندھ رہی، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اس کا روزمرہ کی جو بھی گندگی ہے، رات کی، دن کی، صبح کی، روزانہ جھاڑ کے لکھ جا کے گورنمنٹ کے، تلنگانہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈمپ یارڈ، جو ڈسٹ بن لگائے گئے ہیں، وہ ڈسٹ بن کے اندر ڈالے، بلکہ ڈسٹ بن کے باہر نہیں، تاکہ اٹھانے والوں کو بھی تکلیف نہیں ہونا. صفائی اور ستھرائی کا بھرپور خیال رکھیں. عید الاضحیٰ کے دن بھی خیال رکھیں اور عید سے پہلے بھی خیال رکھیں.
تبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عید الاضحیٰ اچھی اور صحت مند اور توانائی کے ساتھ گزری۔ میں زیادہ بات کو طویل کیے بغیر آخر میں ایک چیز کی طرف میں آپ سبھی حضرات کو یہ یاد دلانا چاہوں، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہم سبھی کو تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ اگر میں کہوں آپ کو مول صاحب 9 ذی الحجہ کب شروع ہو رہا اور 13 ذی الحجہ کب ہے، بولے تو 6 جون جمعہ کے دن سے لے کے 6 جون جمعہ کے دن سے لے کے 10 11 12 10 جون 6 جون جمعہ کے دن فجر کی نماز سے لے کے 6 جون جمعہ کے دن فجر کی نماز سے لے کے 10 جون کی عصر کی نماز تک 10 جون کی عصر کی نماز تک 6 جون کو 9 ذی الحجہ ہے، 7 کو 10 ذی الحجہ ہے، 8 جون کو 11 ذی الحجہ ہے، 9 جون کو 12 ذی الحجہ ہے، 10 جون کو 13 ذی الحجہ ہے۔ یہ 5 دن روزانہ ہر نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی تکبیر تشریق 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ زور سے پڑھنا سنت ہے۔ مرد اور خواتین حضرات کے لیے وہ تکبیر تشریق کے میں کلمات بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تسبیحات کو آپ کو 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق کو ہم کو پڑھنا ہے سلام پھیرتے ہی۔ انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ہوگی آپ سبھی سے ملاقات، تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان دوست حافظ احمد اکرم عباس کو دے اجازت۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔